بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوی ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم آپ کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنے والے ہیں وہ انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے، اور غزوہ خندق سے متعلق وہ واقعہ ہے۔ واقعے کی تفصیل بتانے سے قبل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ آئیے واقعے کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھدائی میں مصروف تھے۔ 3 دن تک ہم کھانا نہ کھا سکے اور نہ اس کی طاقت تھی۔ کھدائی کے دوران ایک مضبوط چٹان آ گئی۔ میں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، خندق میں چٹان رکاوٹ بن گئی ہے۔ چنانچہ ہم نے اس پر پانی چھڑکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ کے بطن مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے کدال اٹھایا اور 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اس چٹان پر ضرب لگائی تو وہ ریت کے تودے کی طرح ٹوٹ پھوٹ گیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر آپ سے اجازت چاہی، اور اجازت پا کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ جو ہیں اور بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ چنانچہ ہم نے جو پیسے بکری کا میمنہ ذبح کیا اور اس کا گوشت بنا کر ہانڈیاں میں ڈال دیا۔ پھر میں نے آٹا گوندا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں کام کرتا رہا، پھر دوبارہ اجازت چاہی اور اجازت لے کر گھر آیا تو آٹے کی حالت اچھی ہو چکی تھی۔ میں نے بیوی سے اس کی روٹیاں پکانے کو کہا اور خود ہانڈیاں چولہے پر چڑھا دی۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اور چپکے سے آپ کے کان میں کہا کہ ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا کھانا موجود ہے، اگر آپ مناسب خیال کریں تو آپ خود اور 1-2 آدمی اپنے ساتھ لے کر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا، کھانا کیا ہے اور کتنا ہے؟ میں نے کہا، تقریباً 4 سیر جو ہیں اور 1 بکری کا میمنہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمارے آنے تک ہنڈیا کو چولہے سے نہ اتارے اور روٹیاں تنور سے نہ نکالے۔ پھر آپ نے لوگوں میں اعلان فرمایا، چلو جابر کے گھر چلیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ سن کر مجھے اتنی حیا آئی جسے اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کو لے کر ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کھانے کے متعلق پوچھا تھا؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو اس نے کہا، پھر اللہ جانے اور اس کا رسول، آپ نے تو بتلا دیا تھا نا کہ کتنا کھانا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بیوی کی باتوں سے میری ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا، تم سچ کہتی ہو؟ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا، ازدحام نہ کرو، کھلے ہو کر بیٹھو۔ پھر آپ نے تنور اور ہنڈیے میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور ہم برتنوں میں روٹیوں کے ٹکڑے ڈال کر ان پر شوربہ ڈال کر آپ کے قریب لا کر رکھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دسترخوان پر 7 یا 8 آدمی بیٹھے۔ 7-8 آدمیوں کے فارغ ہونے کے بعد جب ہم نے تنور اور ہنڈیا کو دوبارہ کھولا تو وہ پہلے کی طرح پھر بھر چکے تھے۔ ہم نے روٹیوں کے ٹکڑے بنائے اور برتنوں میں ڈال کر ان پر شوربہ ڈالا اور قریب لے آئے۔ ہم ہر بار ایسے ہی کرتے رہے اور ہر بار تنور اور ہنڈیا کو کھولنے پر انہیں پہلے کی طرح بھرا ہوا پاتے رہے، یہاں تک کہ سب صحابہ کرام سیر ہو گئے اور کھانا ابھی بچا ہوا تھا۔ پھر آپ نے ہمیں فرمایا، لوگوں کو بھوک لگی تھی اس لیے انہیں پہلے کھلایا گیا تھا، اب تم کھاؤ اور کھلاؤ۔ پھر ہم اس سارے دن میں وہی کھانا کھاتے رہے اور کھلاتے رہے۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اس دن صحابہ کرام 800 تھے یا 300 تھے۔ راوی کو اس بتانے میں
اس بات کے یاد ہونے میں شک ہو گیا کہ صحابہ 800 فرمایا تھے حضرت جابر نے یا 300۔ البتہ جتنے بھی صحابہ تھے کچھ آدمیوں کا کھانا 100، 300 یا 800 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھایا، اور پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سارا دن وہی کھانا کھایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جس معجزے کے چلتے ہوئے اتنا سا کھانا اتنے سارے لوگوں میں تقسیم ہو گیا اور ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔